ایمان ابو طالب بنفس قرآن۔ بعض حضرات احادیث کا سہارا لے کر یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اپنی حیات میں کلمہ نہیں پڑھا اور وہ دین حضرت عبد المطلب پر رہے، لہٰذا وہ غیر مسلم تھے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک منع نہ ہو، اور دلیل میں سورہ توبہ کی آیت 113 کو پیش کرتے ہیں جس میں ارشاد ہوا پیغمبر اور مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے آنے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اسی سورہ توبہ کی آیت 23 میں ارشاد ہوا اے ایمان والو اپنے والدین اور بھائیوں کو رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں، اور جو انہیں رفیق بناتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ اور آیت 80 میں ارشاد ہوا تو ان کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر تو 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے گا تو بھی ان کی بخشش نہ ہوگی کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول سے کفر کیا۔ سورہ توبہ کا نزول 9 ہجری میں ہوا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا۔ نیز سورہ مجادلہ جو 2 ہجری میں نازل ہوئی، اس کی آیت 22 میں ارشاد ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے والوں سے محبت کرتے نہیں پائے گا اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا کنبے والے ہوں۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت ابو طالب غیر مسلم تھے تو سورہ توبہ کی آیت 113 سے پہلے 23، 80 اور سورہ مجادلہ کی آیت 22 میں جو احکامات آئے ان کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کریں جبکہ یہ اللہ کی مرضی کے منافی ہو، کیونکہ رسول کا کوئی فعل اللہ کی منشا کے خلاف نہیں ہوتا۔ سورہ نجم آیت 3۔ لہذا ان حقائق کی موجودگی میں آیت 113 کا اطلاق حضرت ابو طالب پر نہیں ہو سکتا۔ آئیے مقام ابو طالب کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مبین میں ارشاد ہو رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، سورہ بقرہ آیت 152۔ اور بتلایا میرا ذکر اس طرح کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، سورہ بقرہ آیت 200، یعنی ان کے اوصاف کا ذکر۔ اسی بیان کے زمرے میں ارشاد ہوا ذکر کرو ابراہیم کا جو صادق بندے اور نبی تھے، سورہ مریم آیت 41۔ نوح کا ذکر کرو جو میرے شکر گزار بندے تھے، سورہ اسراء آیت 3۔ موسیٰ کا ذکر کرو جو میرے برگزیدہ بندے اور رسول تھے، سورہ مریم آیت 51۔ اور ذکر کرو اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے، سورہ صاد آیت 48۔ ذوالکفل نبی نہیں تھے، انہوں نے چند راتوں کے لیے پناہ دی تھی ایک نبی کو جو بادشاہ وقت سے جان بچا کر ان کے پاس آ گئے تھے، سورہ ضحیٰ آیت 6 میں ارشاد ہوا میرے حبیب تم یتیم تھے، ہم یعنی اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ ذوالکفل جو چند راتوں کے لیے ایک نبی کو پناہ دیں، ان کے ذکر کو اللہ اپنا ذکر کہے تو حضرت ابو طالب جو حضور کے دور یتیمی میں آپ کی کفالت اور حفاظت اپنی اولاد سے بڑھ کر کریں، اسی وسیلہ اور اس وسیلہ سرپرستی کو اللہ اپنی ذات سے منسوب کرے تو ان کا ذکر اللہ کا ذکر نہ ہوگا۔ اللہ کے اس حکم پر کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو پیغام نبوت پہنچا دو، سورہ شورى آیت 214۔ اور یہ جس بات کا حکم دیا گیا ہے اسے بے دھڑک کہہ دو، سورہ حجرات آیت 94۔ حضرت ابو طالب کے گھر پہلی دعوت اسلامی کا اہتمام ہوا جسے دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ابو لہب کی مخالفت کے باوجود حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو غور سے سننے پر اصرار کیا اور بعد میں کافروں اور مشرکین کے مقابلے میں ڈھال بن کر مدد کی۔ ارشاد ہوا اللہ کے مددگار صادق ہوتے ہیں، سورہ حجرات آیت 15۔
اللہ تو متقین کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 194۔ مدد نہ مانگنا ظالم سے، سورہ ہود آیت 113۔ اور منہ پھیر لو مشرکین سے، سورہ انعام آیت 106۔ نیز سورہ نساء آیت 39 اور 144 میں مومنوں کو حکم دیا کہ کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی سند دے دو؟ اور فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں کافروں کی نجاست سے پاک رکھوں گا، سورہ آل عمران آیت 55۔ اگر اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طہارت کا اتنا خیال ہے تو وہ ہستیاں جن کے زیر سایہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے، ان کی طہارت کا مقام کیا ہوگا؟ جس ہستی کے گھر پہلی دعوت اسلامی ہو، حضور برسوں اس کے گھر قیام پذیر رہیں، اسی کے گھر سے حضور کی بارات نکلے، وہ ہستی حضرت خدیجہ سے حضور کا نکاح پڑھائے اور حضور اس سے نہ کبھی لا تعلقی اختیار کریں، تو وہ ذات ابو طالب اللہ کی نظر میں مومن، متقی اور صادق انسان کی مظہر ہے، نہ کہ کافر یا مشرک۔ اللہ نے اپنے دین کو دین حنیف، سیدھا دین یعنی اسلام کہا، سورہ یونس آیت 105۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء اسی دین حنیف کے پیروکار تھے، سورہ شورى آیت 13۔ ارشاد ہوا اپنے چہرے کا رخ دین حنیف کی طرف پھیر دو، سورہ روم آیت 30۔ اسی طرح ہر دور میں دین حنیف کے ماننے والے موجود تھے، سورہ مومن آیت 28 میں اللہ نے ایک مومن کا ذکر کیا جو فرعون کی قوم میں سے تھے۔ نیز سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر تفصیل سے کیا اور انہیں اہل ایمان کہا، اور زوجہ فرعون آسیہ کو مومنین کے لیے نشانی اور مومنہ قرار دیا، سورہ تحریم آیت 11۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر تھے یعنی مسلمان، سورہ آل عمران آیت 67۔ سورہ توبہ آیت 128 میں ارشاد ہوا ہم نے نفیس ترین نفسوں سے رسول بھیجا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجر نسب کو پاک ہستیوں سے منسوب کیا۔ حضرت عبد المطلب اور ابو طالب دونوں کعبے کے متولی اور دین حنیف کے پیروکار یعنی مسلمان تھے، کیونکہ کعبے کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، سورہ انفال آیت 34۔ حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو اس امر کی دلیل ہے کہ حضرت ابو عبد المطلب کا ایمان اللہ پر تھا، سورہ یاسین آیت 4 میں ارشاد ہوا میرے حبیب تم صراط مستقیم پر ہو۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں پہلے مسلمان ہیں، سورہ انعام آیت 163۔ پس جب نور نبوت لباس بشریت میں آیا تو وہ صراط مستقیم پر تھا، لہذا وہ ہستی جو اس نور نبوت کی حفاظت اور مدد ساری عمر کرتی رہی، وہ بھی صراط مستقیم پر تھی، نہ کہ گمراہوں کے راستے پر۔ اللہ نے ایسی ہستیوں کے لیے سورہ الحم آیت 7 میں انعام و اکرام کا وعدہ کیا۔ اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیتا ہے، سورہ رحمان آیت 60۔ وہ ہستی جو اللہ کی نظر میں مومن، صادق اور متقی ہو، اسے کافر یا مشرک کہنا ظلم ہوگا، اور اللہ ظالموں سے بیزار ہے، سورہ شورى آیت 40۔